بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام سے ملنے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا شخص ہو، نہ۔ آیت اللہ شمس الدین کے جو آیت اللہ عظمہ بہجت کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اہواز میں ایک شخص تھا جو باف، یعنی یہ جو سیتے ہیں تلائیاں یہ وہ شخص جو تھا ایک سادہ گمنام شخص تھا، لیکن جو ہے وہ ابدال میں سے تھا۔ فیوزات جو ہیں امام زمانہ کے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ تو تبریز کا بہت بڑا ایک وہ بزنس مین تھا اس زمانے میں، اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے، زیارتیں کر لی، سب کر لیا، لیکن اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اسے کشف ہوا، شہود ہوا، ایک شخص آیا اور اسے کہا کہ فلانے شہر جاؤ، وہاں پر ایک چھوٹی سی دکان میں ایک شخص ہے، اس سے ملو، وہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ اٹھا، یہ بڑی مشکل سے جا کر اس نے اس شخص کا پتہ لگایا، اس کی چھوٹی سی دکان تھی، وہاں پوچھا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تو اس شخص نے اس کے نام سے اسے پکارا اور کہا ہماری حاجت روا ہو گئی، جاؤ۔ اب یہ بڑا پریشان ہے کہ میں تو پہلی دفعہ اس شخص سے ملا ہوں اور یہ میرا نام بھی جانتا ہے۔ تو کہا کہ حاجت تو مجھے مل گئی، لیکن اب اس نے سوچا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کا امام ایک تو معرفی کر رہے ہیں کہ اس سے جا کے ملو۔ کہا یہ کون ہے؟ تو اس کے اندر آیا کہ میں اس سے پتہ کروں۔ تو کہا اگر آپ اجازت دیں تو آج آپ کا مہمان بن جاؤں۔ کہا مسئلہ نہیں ہے۔ رات کا وقت آیا، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص کرتا کیا ہے، یہ کیسے اس مقام پہ پہنچا۔ دیکھا کہ اس نے دسترخوان بچھایا، روٹی اور سادہ سا کھانا دہی کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تم تو بہت امیر آدمی ہو، میرا دسترخوان یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ لذیذ ترین کھانا ہے جو میں نے کھایا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو کہا کہ تمہاری حاجت پوری ہو گئی ہے، تم جاؤ، تمہیں اس سے کیا؟ کہا نہیں، میں جب تک نہیں جاؤں گا، مہمان ہوتے ہوئے اتنا تو میرا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ مجھے بتائیں۔ خیر اس نے بہت التجا کی، تو اس نے کہا کہ میرے شہر میں حتیٰ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے، وعدہ کرو۔ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب شروع میں میری چھوٹی سی دکان تھی تو میرے سامنے طاغوت کا زمانہ تھا، بادشاہت کا زمانہ تھا، میرے سامنے ایک جو ہے وہ بہت بڑا کوئی آرمی کا آفیسر اس وقت رہتا تھا، اس کا ایک سپاہی تھا۔ وہ ایک دن میرے پاس آیا، کہا کہ تم اپنی روٹی کہاں سے بناتے ہو؟ کہا میں ایک بوری جو کی خریدتا ہوں، اس کو آٹے میں تبدیل کرتا ہوں اور اسی سے میں روٹیاں بناتا ہوں، میں اپنی حلال کی روزی کھاتا ہوں۔ تو کہا یہ جو بڑا فوجی ہے یہ ظالم ہے، میں اس کا مال نہیں کھانا چاہتا، تو تم کیا میرے لیے بھی ایک بوری خرید لو تاکہ میں روز تم سے آ کے روٹی کھا لیا کروں۔ حلال لقمہ بہت ضروری ہے جان محترم۔ یہ جو آج مجھ سے غلطی ہوتی ہے اس میں یہ حرام لقمے کا اثر ہے، یاد رکھیے۔ حلال لقمہ بہت ضروری ہے، جو کہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، وہ روز آتا تھا، اس کے گھر سے روٹیاں کھاتا تھا۔ ایک دن نہیں آیا، اس نے ڈھونڈا تو پتہ چلا مسجد میں بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بس میرا وقت پورا ہو گیا ہے، آج رات میں انتقال کر جاؤں گا۔ جوان ہے، عام سا آدمی ہے۔ کہا میں تمہارے پاس بیٹھوں؟ کہا نہیں، چلے جاؤ، آدھی رات کو کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، جو وہ کہیں وہی کرنا۔ اب یہ انتظار کر رہا ہے، آدھی رات دیکھا دو شخص آئے، کہا کہ وہ جو لڑکا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا غسل کفن دفن یہ سارے کام کرنا ہے۔ اس نے کیا انجام دیا، مسجد کے بعد دفنا دیا، ایسے چلا گیا۔ یہ واپس آ گیا، عام زندگی گزارنے لگ گیا۔ 2 دن بعد ان دو میں سے ایک شخص آیا، کہا تمہیں آقا اور مولا نے بلایا ہے۔ کہتا ہے میں نکلا اہواز کی ریگستان میں، کہہ رہا میں نے کبھی ایسا نور دیکھا ہی نہیں تھا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھی، چاند بھی تھا نہیں، لیکن ریگستان میں اتنا نور، اتنا سبزہ،
جاتے جاتے میں کچھ جگہوں پر بیٹھا تو جہاں پر کچھ خوبصورت سے چہرے، ان میں سے ایک شخصیت سب سے بڑے مقام پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس شخصیت نے باقیوں سے کہا اس سرباز جوان کا جو ڈیوٹی ہے اس کو دے دو۔ اب یہ سمجھو کہ شاید مجھے کوئی فوجی کی ڈیوٹی کہنے لگے کہ میں تو وہ فوجی کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ پھر کہا نہیں، اس جوان کی جو ڈیوٹی تھی وہ اس کو دے دو۔ تو اسے سمجھ میں آیا کہ وہ جوان ایک ابدالوں میں سے ایک ابدال تھا۔ 30 ابدال امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہوتے عام لوگ ہیں مگر عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ وہ گیا، امام نے اسے ڈیوٹی دے دی تو کہا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، امام مجھے کام بھیجتے رہتے ہیں جن میں سے ایک کام تمہارا تھا جو میں نے کر دیا۔ عزیزان محترم، عام لوگ، عام آدمی چاہیے